ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریڈم نیوز پر ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہیں۔ نشریات کے آغاز میں، اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں پیش ہے حمد باری تعالیٰ۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا ابرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، یا خدا ابرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے تجھ کو پکارا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں، یا خدا ابرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہیں موجود، اور ٹپ آف دا ڈے میں آج ہم بات کر رہے ہیں ڈبل روٹی کے حوالے سے۔ جی ہاں، ڈبل روٹی کا استعمال چاہے وہ بریک فاسٹ ہو، کچھ لوگ سحری میں بھی جو ہے وہ بریڈ کا استعمال کرتے ہیں، یا اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ریسیپیز ہیں ان کی بانڈنگس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ بریڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے رمضان میں کچھ لوگ کم بریڈ کا استعمال کریں، وہ رکھے رکھے سوکھ جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اس ڈبل روٹی کے سلائسز کو ایلومینیم فوائل میں لپیٹیے اور 10 منٹ کے لیے اوون میں رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بریڈ بالکل فریش ہو جائے گی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شب قدر اور اس کے نوافل کے حوالے سے۔ عثمان نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں۔ السلام علیکم، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ اور جس طرح کہ آپ نے ہمارے پچھلے 2 اور بھی ہمارے پروگرامز میں آپ تشریف لائے اور بہت اچھے جو ہے وہ لوگوں نے کامنٹس دیے آپ کی گفتگو کے حوالے سے، تو تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ اور عثمان صاحب، جیسے کہ آج بات ہوئی، ذکر ہوا، 25ویں شب لگ جانی ہے، 24واں روزہ ہے، تو اس میں کیا کچھ ایسا ہو، کیا عبادات ہوں، کیا نوافل ہوں جو اللہ رب العزت کو منانے کے لیے اسے جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ اللہ رب العزت کو بس آج راضی کرنے کے لیے ہماری کوشش ہو کہ بس یہ نوافل ہم پڑھ لیں تو کنسنٹریشن کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش ہوگی، تو کیا آج گفتگو فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، انشاءاللہ تعالی راضیہ و مرضیہ کے حوالے سے، جو علامہ اقبال نے اسی آیت کو اپنے شعر میں بھی کہا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے جی خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور اسی چیز کو بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ درجہ اولیاء کرام کو دیتا ہے حضور کے صدقے میں، کہ آپ نے فرمایا کہ 18 سال فرید الدین اس کی مرضی پر چلا، اور اب یہ حال ہے کہ کوئی چیز دل میں آتی ہو پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس حدیث قدسی کا بھی صدقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو میں مفہوم اس کا بیان فرما کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے، اے ابن آدم، کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، کیا بات ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تو یہ چاہے کہ وہ ہو جائے کہ جو میری چاہت ہے،
تو میں تجھے بے بس کر دوں گا، لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت. سبحان اللہ. کیا اور اگر تو میری چاہت کو اپنی چاہت بنا لے گا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. سبحان اللہ. ماشاء تو یہ وہ بڑے درجے ہیں ان چیزوں اگر ہم سمجھیں. اور رمضان کا وہ مہینہ کہ حضور پاک کی وہ حدیث کا مفہوم کہ آپ نے سنی ہوگی رسالہ پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ قدم رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ہر قدم پہ آمین 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 کہہ رہے سبحان ہیں. اللہ. ماشاء اللہ. تو صحابہ کرام یہ عمل دیکھ رہے ہیں اور پوچھا پھر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا عمل تھا کہ آپ نے ایک ممبر پہ پیر رکھا اور کہا آمین، سبحان اللہ، دوسرے پہ پیر رکھا کہا آمین، تیسرے پہ پیر رکھا کہا آمین. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر اور تذکرہ کیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھی. تو میں نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں جو غور طلب بات ہے جس پوائنٹ پہ میں لے کے آ رہا ہوں کہ سید الملائکہ روح الامین دعا کر رہے ہیں اور سید الکونین جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اس دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں. آمین کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز تو آپ سمجھ لیں کہ وہ تقدیر ہے کہ جو ہونی ہے. صحیح کہ انہوں نے فرمایا تذکرہ رسول ہو اور درود نہ ہو تو ہلاک وہ شخص. آپ نے کہا آمین. اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے روبرو میرا ذکر ہو اور مجھ پہ درود نہ پڑے. پھر آپ نے فرمایا کہ ہلاک وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے. آپ نے کہا آمین. پھر جو اصل مدعا کہ آپ نے فرمایا کہ ہلاک وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. تو آپ نے کہا آمین. اب رمضان کا وہ مہینہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنا افضل ہے کہ وہ اس میں ایک عمل کے درجات کتنے بڑھا دیتا ہے. ماشاءاللہ. اب اس نے ان 10 دنوں کو 3 دنوں میں تقسیم کر دیا 3 عشروں میں. پہلا عشرہ پتہ ہے سب کو. میں جس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں اس پہ آپ اپنی توجہ رکھیے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، ماشاءاللہ. دوسرا عشرہ مغفرت کا، سبحان اللہ. تیسرا عشرہ نجات کا. ہر عشرے کی اس نے ہمیں دعائیں بھی دی. سب کو پتہ ہے کہ اللہم اغفر رحمتک کہ اللہ ہم پہ رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ ہمیں بخش دے. اور شب قدر کی دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے تو کریم ہے تو ہم کو معاف کر دے. اب جس پوائنٹ کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اللہ جو اپنے بارے میں خود فرماتا ہے کہ میں نے اپنے غضب پہ اپنی رحمت کو فوقیت دے دی. کہ آپ اس کے اسماء مبارک اٹھا کے دیکھ لیں، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، کریم ہے. قہار اور جبار اس طرح کے جو جلالی نام ہے وہ کم ہے، رحمت کا عنصر زیادہ ہے. اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ وہ پہلے اپنی آغوش رحمت میں لے رہا ہے کہ پہلا عشرہ اس نے رحمت دے دیا. سبحان اللہ. کہ اے گناہ گاروں، اے خطا کاروں آ جاؤ. صحیح. اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ مختصر میں پیش کرتا ہوں. بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ایک دریا کے کنارے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو جو بظاہر بہت بڑا تھا وہ دریا کی طرف تیز سے جا رہا تھا. صحیح. اور وہاں راستہ بنا دوسرے پار اتر گیا. آپ کو جستجو ہوئی، آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے. دیکھا تو ایک درخت کی طرف وہ جا رہا تھا اور اس درخت کے نیچے ایک شرابی شراب کی حالت میں مدہوش پڑا تھا اور اس درخت پہ سے ایک سانپ عنقریب اس کو ڈسنے والا تھا. اچھا. کہ اچانک وہ بچھو بڑھا اور اس سانپ کو اس نے ہلاک کر جو غائب ہو گیا. تو ان کے دل میں یہ سوال آیا کہ یہ تو گناہ گار ہے، اگر یہ مر جاتا تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. تو اچانک غیب سے ندا آئی کہ فرید الدین ہم رب العالمین ہیں. بے شک بے شک. نیکوں کے بھی ہیں، اگر ہم نیکوکاروں کے ہو جائیں گے تو یہ بدکار کہاں جائیں گے. تو سب میرے بندے ہیں. بے شک. سب کے سب میرے امتی. کیا پتا کہ یہ توبہ کر لے اور یہ فضیلت لے جائے. بے شک بے شک. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربنا انزل علینا فیوز برکاتنا، ربنا انزل علینا رحمتنا وخصوصنا فی شہر رمضان، ربنا تقبلنا منا سیامنا والافطارنا والاسحارنا والصداقاتنا فی شہر رمضان. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو رمضان کے مہینے میں قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں خاص برکت عطا فرمائے. اللہ آمین. بہت شکریہ عثمان نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں فریڈم نیوز پر تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے عروج ناز کو بھی اجازت لینی ہوگی، لیکن اس سے پہلے جاتے جاتے ایک چھوٹی سی پیاری سی بات کہ آخری عشرہ چل رہا ہے، دعاؤں نے زور پکڑ لیا ہے. میری دعا ہے کہ ہم سب کی دعاؤں پر اللہ رب العزت
العزت آج کی رات کن فرما دے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ عروج ناز نظامی چاہے گی اجازت، کل انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ نگہبان۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔